ویزا سے؟ جی ہمیں امید ہے، دیکھیں عدلیہ واحد امید ہے. اگر اس وقت عدلیہ نے اپنا پازیٹیو رول ادا نہ کیا تو اس ساری خرابی کی ذمہ داری پھر عدلیہ پہ جائے گی نا. عدلیہ نے کہا ہے 8 فروری کو الیکشن کرائیں. عمرتا بندیال صاحب کی بینچ نے کہا تھا پہلے 30 اپریل کو الیکشن کرائیں، نہیں ہوئے. پھر کہا 14 مئی کو الیکشن کرائیں، نہیں ہوئے. اگر اس وقت سپریم کورٹ تقسیم کا شکار نہ ہوتی، میں اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ پہ دیتا ہوں، اس وقت تقسیم کا شکار نہ ہوتی، اس وقت انہوں نے فیصلوں پہ عمل درآمد کرایا ہوتا، آج ملک کا یہ حشر نہ ہوتا. چلے ہم دیر آیا درست آیا، ہو گیا جو ہونا تھا. آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج سپریم کورٹ نے 8 فروری کو اب الیکشن کا حکم دے دیا ہے. اب الیکشن کا مطلب ہے الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر ہو. اس دن جسٹس منصور شاہ صاحب نے اور جسٹس طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا، ترمید اللہ صاحب، انہوں نے آرڈر کر دیا نا. اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے کنٹیمپٹ فائل کر رکھی ہے. پچھلے ہفتے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ ہم کل لگا دیں گے، یعنی جمعرات کو لگا دیں گے. جمعرات کو چھٹی ہوگی، نہیں بیٹھے بینچ. جمعے کو چھٹی ہوگی، بینچ نہیں بیٹھے. 2 دن اور ہو گئے. لیکن جو تباہی اس دوران ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کوئی تو لے گا نا. اب ہم سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ اس کیس کو سنیں، کل لگا دیں، آج لگا دیں، ایٹ لیسٹ لوگوں کے گریونس کو ریڈریس کریں. اگر آپ نے 8 فروری کو الیکشن کرانا ہے تو پھر ایسے الیکشن سے پھر نہ کرائیں. آپ دے دیں، آپ کے پاس لسٹ آ جائے، آپ ڈکلیئر کر دیں کہ جی یہ پرائم منسٹر ہوگا، یہ چیف منسٹر ہوگا، یہ ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن اس الیکشن کو تو یہ تماشا ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تماشا ہے اور یہ ڈرامہ ہے. اس کو آپ بند کریں اور اس میں ذمہ داری ادا کریں. کون؟ وہ عدلیہ ہی ہے. ہمیں ان سے ابھی بھی امید ہے، اس لیے کہ کم سے کم کاغذوں میں آئین موجود ہے، کاغذوں میں کم سے کم عدلیہ کام کر رہی ہے. تو اللہ کرے عدلیہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور ادا کرے گی تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے. شعیب صاحب ٹرولنگ کر رہے ہیں ججوں کی. ایک طرف ظاہر سی بات ہے، یہ الزام آتا ہے آپ کی جماعت ہے اس پہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ٹرولنگ کی جاتی ہے، گالیاں نکالی جاتی ہیں. دیکھیں، دوسری طرف آپ ان سے ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ثاقب صاحب، آپ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ترجمان ہوں پاکستان تحریک انصاف کا. پچھلے میں 2 سال سے مستقل، پچھلا سال ایز پریزیڈنٹ اور اس 1 سال سے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں، آج تک کوئی ایک لفظ ہمیں کتنے ہمیں اختلافات ہیں اور کتنے تکلیفیں پہنچی ہیں عدلیہ سے. اس میں متعصب جج ہمایوں دلاور کو دیکھ لیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیں، ابو الحسنات ذوالقرنین کو دیکھ لیں. لیکن ہماری طرف سے نہ تو ان کو کوئی گالی، نہ احترام سے ہٹ کر کوئی گفتگو. اور آپ نے اس کے مد مقابل ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور ان لوگوں کا پچھلے ہفتے کی جانے والی گفتگو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں. ہمارا احترام کا رشتہ ہے عدلیہ سے، ہم احترام کرتے ہیں اداروں کا، لیکن ساتھ ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان سے جو آئین توقعات دیتا ہے، جو عوام کی توقعات ہیں، جو حقوق ہیں، ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، وہ بھی وہ ٹھیک ادا کریں. باقی آزاد پبلک ہے، لوگ ہیں. اگر کوئی اپنے انداز سے بات ایسی کرتا ہے تو میں اس کو کم سے کم ڈیفینڈ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اعتراض بھی کریں، اختلاف بھی کریں، آپ تنقید بھی کریں، لیکن بٹ دیٹ شوڈ بی سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. اور احترام کے رشتے وہ جو ہیں برقرار ہیں. سر یہ بتائیں کہ بالفرض الیکشنز آر او کے